حضرت ہود علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا۔ وہ ایک دراز قد چوڑے جسم کی اور نہایت خوفناک قوم تھی۔ سب سے لمبا قد ان میں 100 گز کا اور سب سے ٹھگنا شخص 60 گز کا، اور وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے اور خدا پرستی سے بیزار تھے۔ وہ پتھروں کو تراش کے پہاڑوں میں اپنے مکان بناتے تھے، اپنی تنگ نظری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے، مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان لایا تھا اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں ان کفاروں کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں برسات موقوف ہو گئی، زراعت سوکھ گئی، اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قید کی بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک و پیاس کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت ہی شفقت اور محبت سے فرمایا کہ تم لوگ سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچاؤ، اور یہ سب آفتیں جو تم کو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، اور بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اس سے بچو۔ وہ لوگ ہمیشہ ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے، اپنے دین باطل سے کبھی نہ منہ موڑیں گے۔ اور اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جس پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی وہ سخت مہم میں مبتلا ہو جاتا تھا تو وہ حرم میں مکے جا کر التجا کرتا اور جناب باری تعالیٰ میں نہایت عاجزی کرتا، لہذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں ایک قوم مکے میں آباد تھی، وہ اپنے تئیں شریف اور رئیس مکہ اور سردار مکہ کہلاتی تھی۔ جب لوگ اس قوم کے ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ وہ سب جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ ساری قوم نے ان کو یہ وصیت کی کہ مکے میں جا کر دعائے استسقاء باران رحمت مانگنے کی ہر شخص کوشش کرے۔ جب یہ لوگ اپنی مسافت، اپنی منزلیں طے کر کے مکہ پہنچے، وہاں جا کر معاویہ ابن بکر کے گھر میں اترے تو وہ ان سب لوگوں کے واسطے طعام و شراب کی ضیافتیں کرنے اور مجلس عیش و عشرت میں گانا سنوانے لگے تو یہ لوگ اپنی بھوک و پیاس کی مصیبت کو بھول گئے۔ کہاں کی دعا اور کہاں کا استسقاء، وہ سب کے سب دن رات گانا سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر تو ہم کو ڈراتا ہے عذاب سے تو کم از کم ہم کو اپنے خدا کو تو دکھا، وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا۔ اگر تو نے ہم کو اپنے خدا کو نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا کی درگاہ میں عرض کیا اور کہا کہ خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس کے زمانے سے زمانہ طوفان تک 700 برس گزرے تھے، اور قوت اس کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو اپنی زانوں تک اس میں گھس جاتے، لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے، من اشد منا قوتاً، یعنی کون ایسا ہے پردہ زمین پر کہ ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، ایک حدیث میں ہے کہ اے ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑوں پر چڑھ جاؤ۔ تب حضرت ہود علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی عنقریب آئے گا۔ وہ بولے، کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب آئے گی؟
تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو، اے میری قوم، اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور پھر اپنے کو رجوع کرو اسی کی طرف، تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دھاریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے، اور نہ پھر جاؤ تم گناہگار ہو کر۔ کافروں نے کہا ہم تو توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کرتے ہیں۔ پس ایک قوم کو بھیجا کہ مکے میں جا کر پانی طلب کریں۔ پس اس قوم میں سے 6 آدمی مکے کو گئے، ان میں سے صرف 2 شخص مسلمان تھے لیکن دین اپنا چھپائے رکھتے تھے۔ ان دونوں کا نام مزید اور لقیم تھا اور ان کے سردار کا نام کیل تھا۔ یہ 70,000 آدمی لے کر مکے کو گئے۔ مزید نے ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے اس وقت تک تم پر باران کا برسنا موقوف رہے گا۔ یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلایا۔ اس کے بعد مزید اور لقیم نے کہا یا الہی، یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں، تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی کیا مانگتا ہے مانگ۔ مزید نے کہا یا الہی، میں قیامت تک دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا، میں نے تیری یہ حاجت قبول کر لی۔ اس کے بعد لقیم نے کہا یا الہی، 7 دفعہ کی عمر چاہوں، بطنن بعد بطن 3000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم ہوا، میں نے تجھے بخشی۔ کیل نے کہا اے اللہ، کوئی ہماری قوم میں بیمار نہ ہو کہ تجھ سے شفا چاہوں، اور نہ کسی مشکل میں پڑوں کہ تجھ سے یاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہوں واسطے قوم عاد کے۔ اتنے میں 3 سات کے اندر ابر سیاہ سفید و سرخ پیدا ہوا اور آواز آئی اے کیل، ان 3 میں سے جن کو چاہے اختیار کر۔ تب کیل نے دل میں سوچا کہ ابر سیاہ سفید و سرخ میں پانی نہیں ہوتا، اگر ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا، لہذا اس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابر سیاہ ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا۔ واب ابن عتبہ نے روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، اس کا نام ریع العقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اس پر محافظ اور موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو مانند ابریشم کے اڑا دے گی اور آسمان گر پڑے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، روئی کے گالے کی مانند اڑتا پھرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ پھر جب پھونکیں گے نرسنگے میں ایک پھونک اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ ٹپکے جائیں گے، ایک چوٹ اس دن ہو پڑنے والی اور پھٹ جائے گا آسمان، پھر اس دن وہ سست ہوگا۔ حکم ہوا ہے فرشتوں، وہ ہوا قوم عاد پر کچھ دیر کے واسطے چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کیا جبار عالم کس قدر چھوڑیں؟ حکم ہوا کہ گائے کی ناک کے نتھنے کے انداز سے چھوڑو۔ انہوں نے کہا یا رب العالمین، اس مقدار سے تو سارا عالم برباد ہو جائے گا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے نکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب انہوں نے تعمیل خدا کو بجا لاتے ہوئے اس ہوا کو سوئی کے سوراخ کے برابر سے چھوڑا تو وہ ہوا مانند ابر سیاہ کے پہاڑ کی طرف نکل آئی۔ اس ہوا کو دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہونے لگی اور وہ بولی قالوا ھذا عارض ممطرنا، بولے یہ ابر ہے، ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود نے کہا کوئی نہیں، وہ یہی ہے جس کی تم لوگ شتابی کرتے تھے، اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ جب ہوا نکلی کافروں نے کہا اے ہود، تو نے جو خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم خوش ترک ہوں۔ ہود نے فرمایا کافرو ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں چلے گئے جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور زن و مرد لڑکے 4 پایوں کو بیچ میں اپنے لے لیا اور یہ کہتے تھے کہ 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہے، ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کون سی ہوا ہے جو ہمارے بیچ سے گزرتی ہے، وہ ہم سب پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز رعد کی آئی، ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور قصر وغیرہ جتنے تھے سب کو جڑ سے کھود کر
پھینک دیے اور تمام تعمیرات برباد ہو گئیں۔ ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سرنگوں کر کے زمین پر ڈال دیا، یعنی پھر تو دیکھے گا لوگ اس میں بچھڑ گئے جیسے وہ جھنڈ ہیں کھجور کے کھوکھلے۔ پھر کیا دیکھا، ان میں کوئی بچ رہا، اور پھر دھول و خاک میں ایک برس تک پڑے روتے رہے۔ جو شخص بھی ان کی رونے کی آواز سنتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ نہایت ہی بھیانک اور خراب آواز ان کے رونے کی تھی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے بہت زور کیا مگر جو لوگ کے مومن تھے ان کا سر منہ ذرہ برابر بھی اس ہوا سے اس کا کچھ نہ بگڑا، وہ صحیح سلامت رہے۔ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اس کا اللہ ساتھی ہوتا ہے۔ ہود علیہ السلام مومنوں کو اپنے ہمراہ لے کر جہنم کے پاس گئے اور کہا عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ۔ وہ ملعون بولا کہ جب تک تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ وہ مردود یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت اس کے قدم کے نیچے ہوا نے اس زور کا تھپیڑا دیا اور سخت عذاب نے آ کر اس کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی دنیا سے چلے جانے پر تمام مومنین حضرات کافی عرصہ تک روتے رہے اور مومنین نے نہایت احترام کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو دفن کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین 100 سال تک زندہ رہے اور اس کے بعد ان لوگوں نے انتقال کیا۔ ان کی اولاد بھی اپنی آبائی دین پر ایک عرصہ تک قائم رہی اور ایک کثیر آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے اور دین و دنیا کی راہ مخلوق خدا کو بتاتے رہے۔ اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں سے کہا تم سب کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا زمین و آسمان کے خدا کو پوجتے ہیں۔ تو ابلیس لعین نے کہا کیا تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ شیطان نے یہ سن کر ان سے کہا کہ تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفیع ہو جائے۔ ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر کے ایک بت پتھر بڑھا کر میدان میں رکھ دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کیسا کیا تیرے رب نے قوم سمود سے جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے کے اور ان کو وادی میں رکھ دیا۔ وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے۔ ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت تراشے تھے۔ اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نکرا پلا دیا تھا اور ایک تخت عظیم شان بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا تم سب اس کو سجدہ کرو، اور ابلیس کے کہنے سے سب لوگوں نے سجدہ کیا اور وہ سب کافر ہو گئے اور اسی جگہ ایک گنبد عظیم الشان بنا کر اسے معبد خانہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا، اس نے اس گنبد کو چھید کر کے بت کے اندر جا کر خرطوم اپنا اس کے سر میں چبو کے کرسی سمیت اس کو اٹھا کر دریائے محیط میں ڈال دیا۔ تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت متحیر اور پریشان ہوئے اور کہنے لگے اب ہم کس کو پوجیں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔